اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی الرسول النبی الأمی الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بعزنہ وسراجا منیرا سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أكرمكم عند الله أتقاكم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ تمام مومنین و سامعین اور ناظرین کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو صحیح معنی میں تقوی اختیار کرنے والا متقی صحیح معنی میں قرار دے۔ قرآن مجید کا بڑا مشہور و معروف یہ فقرہ، اور اکثر آپ جمعہ خطبہ میں اس فقرے کو سنتے رہتے ہیں اور تقریباً اس کے ترجمے سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، جہاں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا انا اکرمکم عند اللہ کے نزدیک مکرم، محترم، صاحب عزت، جس کی ریسپیکٹ کی جا سکے، وہ انسان ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی قربت کے لیے کسی ایسی چیز کو نہیں قرار دیا کہ جس کے لیے بندہ یہ کہہ سکے کہ پروردگار یہ تو سب کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ مثلاً اگر ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں، خدا یہ کہتا قرآن میں کہ اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں اکثر افراد یہ شکایت کرتے کہ پروردگار ہمارے پاس دولت نہیں ہے، لہٰذا ہم تیری قربت حاصل نہیں کر سکتے، ہم تجھ سے نزدیک نہیں ہو سکتے، ہم تیری بارگاہ میں مکرم اور محترم نہیں بن سکتے۔ اللہ نے اپنے سے قریب ہونے کا ذریعہ مقام اور منصب اور اسٹیٹس کو بھی نہیں قرار دیا کہ دنیا میں اکثر یہ کہہ سکیں کہ صاحب میرے پاس تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، کوئی منزلت ہی نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے سماج اور معاشرے میں، لہٰذا میں اللہ سے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اس چیز کو اپنے بارگاہ میں مکرم اور محترم ہونے کے لیے ذریعہ نہیں بنایا جو سب کے پاس موجود نہ ہو، لہٰذا اللہ نے ایک ایسی چیز کا انتخاب کیا کہ جو انسان کے اختیار میں دیا اللہ نے، جس کا پورا پاور اور اختیار اللہ نے بندے کے ہاتھ میں دیا، اور فرمایا کہ دیکھو یہ نفس جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ تمہیں شاکر بھی بنا سکتا ہے، اور یہی نفس سرکشی پر آمادہ ہو جائے، مخالفت پر آمادہ ہو جائے تو یہ تمہیں کافر کی منزل تک لے جا سکتا ہے۔ اختیار ہم نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، تمہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، تمہیں یہ طے کرنا ہے کہ تمہیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تمہیں اللہ کے بتائی ہوئی باتوں پر، اللہ کے نمائندوں کی بتائی ہوئی باتوں پر چل کر اللہ سے قریب ہونا ہے، تقوی الہی اختیار کر کر، خوف خدا پیدا کر کر، پرہیزگار بن کر تمہیں اللہ کا شاکر بندہ بننا ہے، یا ان ساری چیزوں کو درکنار، ان ساری چیزوں کو ترک کر کے خواہشات نفس پر عمل کرتے ہوئے تمہیں اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر نازل کی گئی ہیں ان کا انکار کر کے، کفران نعمت کر کے اللہ کا ناشکرہ اور کافر بندہ بن جاؤ۔ یہ اختیار ہم نے تمہیں دیا ہے، اور مکمل اختیار دیا اللہ نے۔
کہ اگر تم بننا چاہو تو تم فرشتوں کے مخدوم بن سکتے ہو، فرشتے تمہارے خادم بن سکتے ہیں، اور اگر تمہارا اختیار اپنے نفس پر نہ ہو، نفس تم پر غلبہ حاصل کر لیں، تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، تو تم جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر بھی بن سکتے ہو۔ یہ اختیار تمہارے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں دونوں طرح کے افراد آپ کو نظر آئیں گے۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، انہیں دنیا نہیں چاہیے، انہیں دنیا میں مشکلات کا سامنا ہے، مصائب کا سامنا ہے، لیکن ان تمام مشکلات اور مصائب کا سامنا کر کر وہ اللہ کے بتائے ہوئے دین کے پابند بنے ہوئے ہیں۔ مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چند روزہ مشکلات ہے، پھر چلے جائیں گے، ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکلات کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ آسانیاں بھی رکھی اللہ نے، ان مشکلات سے نکل کر ہم ان آسانیوں کو حاصل کریں گے۔ لہٰذا وہ اس قرآن کی آیت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اللہ کے شاکر بندے بنے ہوئے اور دین خدا پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی کے مقابلے میں آپ دیکھیں دنیا کے بعض افراد جنہوں نے آج پوری دنیا میں انسانیت کو شرمسار کر رکھا ہے، انسانیت کے سر کو جھکا کر رکھا ہے، انسانیت کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، یہ وہی افراد ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ شاید جانوروں کے ہاں تمہیں کچھ رحم اور اس طرح کی باتیں نظر آئے، لیکن جب ان کی طرف تم نگاہ اٹھاتے ہو تو انہیں رحم نام کی کوئی چیز ان کے پاس نظر نہیں آتی، انسانیت نام کی کوئی چیز ان کے پاس نظر نہیں آتی۔ یہ وہ افراد ہیں جو سماج میں بظاہر زندہ ہیں، چل رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، جن کے ہاتھ پیر میں تحرک ہے، تم انہیں زندہ سمجھ رہے ہو، لیکن قرآن کی نگاہ میں یہ جانوروں سے بدتر بلکہ مردہ ہیں۔ اور ایک اصطلاح میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو احادیث میں کہ میت الاحیاء، یہ اصطلاح احادیثوں میں موجود ہے کہ جہاں معصومین نے کچھ افراد کو یہ قرار دیا ہے کہ وہ زندوں میں مردہ ہیں، یعنی زندوں کے درمیان چل رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تم انہیں زندہ سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ زندہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا جو مفہوم تمہاری نگاہ میں ہے وہ خدا کی نگاہ میں نہیں ہے۔ تم زندہ رہنے کا مطلب یہ سمجھتے ہو کہ اس کے یہاں حرکت پائی جائے، تم زندہ رہنے کا مطلب یہ سمجھتے ہو کہ وہ جھوٹ زیادہ سے زیادہ بولے، تم زندہ رہنے کا مطلب یہ سمجھتے ہو ممبئی کے زمانے میں کہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ بیوقوف بنا سکے، تم زندہ رہنے کا مطلب یہ سمجھتے ہو کہ صاحب کسی کے مسائل میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، نہیں انل منکر اور امر بالمعروف ہماری ذمہ داریوں میں سے کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، تم سمجھتے ہو کہ ایسا انسان زندہ ہے۔ لیکن معصوم سے جب کسی نے پوچھا مولا کیا یہ افراد زندہ ہیں؟ امام کہتے نہیں، الکذاب والمیت سوا، جھوٹا انسان اور مردہ انسان دونوں برابر ہے اللہ کی نگاہ میں۔ کیوں؟ پروردگار یہ تو چل رہا ہے، زندگی کے آثار اس میں پائے جا رہے ہیں۔ خدا کہے گا نہیں، ہم نے اس انسان کو جو انسانیت دی تھی، جو زندگی دی تھی، اس زندگی میں ہم نے صداقت کو اوپر رکھا تھا، ہم نے اس وقت اسے زندہ تصور کریں گے جب اس کی زبان سے سچے کلمات نکلے، جب یہ سچی گفتگو کرے۔ اگر اس نے سچ بولنا چھوڑ دیا تو تم اسے زندہ تصور کر سکتے ہو، لیکن ہماری نگاہ میں یہ مردہ ہے۔ وہ قبرستان میں سویا ہوا انسان اور یہ تمہارے درمیان جو چل رہا ہے، یہ دونوں میری نگاہ میں برابر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قانون الہی کی پاسداری نہیں کی، اس نے نظام الہی کو اپنے پیروں تلے رون دیا اور اپنی منمانی، اپنی خواہشات کو سب کچھ سمجھ لیا۔ یہ صرف مسئلہ جھوٹ کا نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مثال ہے معصومین کی طرف سے، یہ سارے مسائل میں یہی مسئلہ رائج ہوگا کہ جہاں کہیں بھی انسان مسائل شرعی کو پیروں تلے رونتا نظر آئے، جہاں کہیں بھی انسان احکام دین کی پاسداری نہ کرے، پابندی نہ کرے، حقیقت میں وہ مردہ انسان ہے، وہ زندہ نہیں ہے، اسے زندہ کہلانے کا حق ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ زندگی حقیقت میں اسے کہا جا سکتا ہے جو قوانین الہی کے زیر سایہ گزاری جائے۔ زندگی در حقیقت وہ زندگی ہے کہ جو اللہ کے احکام کی پابندی کے ساتھ گزاری جائے۔ وہ زندگی نہیں ہے جس میں خدا کے دین کی پاسداری نہ ہو، جس میں خدا کے احکام کی پاسداری نہ ہو۔ آخر اللہ نے بھیجا ہی کس لیے تھا ہمیں یہاں؟ کیا اس لیے کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ ہم کتنے فرما بردار ہیں یا نافرما بردار ہیں؟ مثلا ہمارے پاس کتنی، کیا ہماری کیپیسٹی، ہماری حیثیت کو خدا نہیں جانتا تھا؟ بہتر طریقے سے جانتا تھا، لیکن یہ حجت تمام کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔
کہ کل کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے پروردگار ایک مرتبہ بھیج کے تو دیکھتا، امتحان لے کے تو دیکھتا۔ خدا کو تو پتا ہے یہ کون جہنمی ہے کون جنتی ہے، لیکن بندوں پر حجت تمام کرنے کے لیے کل کوئی سرکش یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں موقع دیا ہوتا تو ہم جنتی بن جاتے۔ کوئی جہنمی یہ نہ کہہ سکتا کہ پروردگار ہمیں اگر موقع دیا ہوتا دنیا میں جانے کا تو ہم تجھے دکھاتے کہ تیرے مخصوص بندے کیسے بنا جاتا ہے، تیرے پابند شریعت بندہ کیسے بنا جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے ہر انسان کو اختیار دیا، اور یہ اختیار اس حد تک دیا کہ اس کا فیصلہ ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ تم اس شریعت پر عمل کر کر اللہ کے شاکر بندے بنو، یا اس شریعت کی خلاف ورزی کر کے بظاہر تم اپنے آپ کو کوئی بھی اسٹیٹس ہو کسی مقام تک پہنچا سکتے ہو دنیا والوں کی نگاہ میں، لیکن ہماری نگاہ میں بندہ وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ متقی 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 تقوی مستقل، آپ خاص طور سے جمعہ کے خطبے میں سنتے رہتے ہیں۔ میں بہت زیادہ اس کی ڈیپلی تعریف میں نہ جاتے ہوئے دو لفظوں میں تعریف ہے، تقوی کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں؟ کہ تقوی یعنی متقی یعنی وہ انسان جو واجبات کو انجام دے، حرام چیزوں سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی انسان واجبات کی پابندی کر رہا ہے اور حرام چیزوں کو ترک کر رہا ہے، یقیناً یہ انسان متقی ہے۔ اگر کوئی انسان واجبات کی پابندی کرے اور حرام کو ترک کرے تو یہ انسان متقی کہلائے جانے کا حق رکھتا ہے۔ انتہائی سادہ لفظوں میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کی ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں متقی بننا ہے، ہمیں اس امام المتقین کے ہمراہ ہونا ہے جو امامت ہی متقین کی کر رہا ہے، تو ہمارے لیے ضروری کہ پہلے ہم اس متقین کی فہرست میں تو اپنے آپ کو شامل کریں، اور جہاں ہم نے واجبات کو چھوڑا اور حرام کو انجام دیا ہم اس فہرست سے خارج ہو گئے۔ جب فہرست سے خارج ہو گئے تو آپ یقین جانیے کیا امام المتقین جسے ہم کہہ رہے ہیں کیا وہ ہماری امامت کرے گا؟ اس کی امامت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ امام المتقین ہے، ہم اس فہرست سے خارج ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے آپ کو مستقل اس فہرست کا ایک بندہ بنا کر رکھیں، اور مستقل اس کو بنائے رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج ہم متقی کی فہرست میں، کل منافقین کی فہرست میں، کل پرسوں فاسقین کی فہرست میں، کل کسی اور فہرست میں، نہیں۔ ہمیں ہمہ وقت اس متقین کی فہرست کو مینٹین کرنا ہے۔ ہمیں ہمہ وقت ہر جگہ ہمیں واجبات کی پابندی کرنا، یہ نہیں ہے کہ سفر میں ہیں تو صاحب واجبات کی پابندی نہیں ہوگی، گھر میں ہے تو واجبات کی پابندی ہوگی، اپنے اعزاء اور اقارب کے درمیان ہے تو واجبات کی پابندی ہوگی، کہیں شادی میں چلے گئے تو وہاں واجبات کی پابندی نہیں ہوگی، عام دن ہے تو وہاں واجبات کی پابندی ہوگی، عید کا دن آیا تو وہاں واجبات کی پابندی نہیں ہوگی۔ مثلاً ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے 365 میں کچھ دن جو ہے وہ گھٹا دیے کہ یہ دن آپ کو اختیار دے دیا ہم نے، جو چاہے کرو، نہیں۔ شریعت 365 دن لاگو ہے، اور ان 365 دن کے دن میں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں ہر لمحہ شریعت لاگو ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کے قانون ہم سے جدا ہو جائیں اور ہم شریعت کے قانون سے جدا ہوتے نظر آئیں۔ ہمیں 24 گھنٹہ اللہ کا پابند بننا ہے۔ ہمیں وقتی پابند نہیں بننا ہے کہ 1 گھنٹے پابند ہے جب تک مسجد و امام بارگاہ میں، اس کے بعد ہم اپنے خواہشات کے پابند ہیں، اس کے بعد خدا جانے اس کا بندے جانے ہم سے کیا مطلب، ہم اپنے خواہشات کے بندے بن جائیں۔ نہیں عزیزوں، دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تمہیں 24 گھنٹہ خدا کا پابند بننا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو ہم کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، شاید اطراف میں مجھ سے بڑا کوئی دیندار ہو ہی نہ، ہم دین کو جتنا اچھا سمجھتے ہیں شاید دوسرے نہ سمجھتے ہوں۔ لیکن میں بار بار اس بات کی تاکید کرتا ہوں خود جمعہ کے خطبوں میں، اپنے مجالس میں، کہ ہمیں ایک مرتبہ اپنے دین پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، ایک مرتبہ ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو میں کام انجام دے رہا ہوں بے نام دین، کیا واقعاً وہ دین ہے یا دین سے جدا ہے؟ کیا واقعاً میں اپنے آپ کو دیندار کہہ سکتا ہوں؟ کیا واقعاً میرے گھر میں دین ہے جو میں پورے علاقے میں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہوں، یا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا دیندار کہتا ہوں؟ کیا واقعاً میرے اندر دین ہے؟ اور جب میں دین کہتا ہوں آپ کی خدمت میں تو میری دین سے مراد صحیح دین ہے، دین کی صحیح تعلیم ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں پتہ ہے وہی دین ہے، لیکن جب آپ اس کی تحقیق میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ صاحب اب تک تو ہم دین کے خلاف کام کر رہے تھے، ہم نے تو سمجھا ہی نہیں کہ دین کسے کہتے ہیں۔ میں مثالیں دوں اپنے بچوں کے لیے تاکہ بات واضح ہو۔
میں مثال دے رہا ہوں کہ شجاعت، ہم نے شجاعت کا مفہوم کیا بنا رکھا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شجاع انسان، بہادر انسان وہ ہے جو ہر جگہ ہاتھا پائی کے لیے تیار ہو جائے، تلوار نکال لے، بندوق نکال لے، ہر میدان وہ آگے آگے رہے۔ کیا شجاعت اسے کہتے ہیں؟ کیا دین نے اسی کا نام شجاعت رکھا ہے؟ اگر دین نے اسی کا نام شجاعت رکھا ہے تو جس عباس علمدار کی شجاعت کا قصیدہ آپ پڑھتے ہیں، کیا آپ اس تعریف کے حساب سے اسے آپ شجاع کہیں گے؟ کیا آپ اس تعریف کے حساب سے جناب مالک اشتر، جن کے ہاتھوں میں تلوار نکلی ہوئی ہے اور حاکم شام کا کام ختم کرنے والے ہیں، ادھر سے مولا کا قاصد آتا ہے کہ جہاں پر ہو وہیں پہ رک جاؤ، اور چلی ہوئی تلوار رک جاتی ہے؟ بھائی شجاعت تو ہمارے ہاں مطلب ہے کہ کسی کی نہیں سننا، شجاعت یعنی ہر جگہ وہ ہر چوراہے پہ لڑتا ہوا نظر آئے، یہ ہے شجاع ہمارے ہاں۔ لیکن جب دین نے ہمیں شجاع لوگوں کے بارے میں بتایا، دین نے ہمیں شجاعت کی تعریف دی، تو وہ تعریف ہماری تعریف سے بالکل منفرد تھی۔ دین یہ کہتا ہے کہ شجاع وہ نہیں ہے جو ہر جگہ پہ تلوار نکال لے، ہر جگہ پہ جو ہے وہ دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو۔ دین کہتا ہے کہ شجاع وہ انسان ہے کہ جو عقل و منطق کے تحت اپنی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر تقاضائے زمان اور مکان یہ ہے کہ شجاعت دکھانی ہے، تلوار چلانی ہے، تو تلوار چلانا شجاعت کہلائے گی۔ اور دین یہی کہتا ہے کہ اگر عقل و منطق کا، زمان اور مکان کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار کو نیام میں رکھا جائے، تو تلوار کا نیام میں رکھنا شجاعت ہوگی، تلوار کا نیام سے باہر نکالنا بزدلی کہلائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جناب مالک اشتر سے کوئی پوچھے کہ آپ تو جنگ صفین جو 16 مہینے سے چل رہی ہے، اتنا طویل عرصہ یہ جنگ چلی، آپ سوچیں جس نے 16 مہینے انتظار کیا اس جنگ کو اور اس کی جیت کی چاشنی کو چکھنے کا، کتنا بیتاب ہوں گے جناب مالک اشتر کہ وہ جنگ جو اتنے سالوں سے چل رہی، اتنے مہینوں سے چل رہی ہے، وہ اپنے اختتام پہ ہے، حاکم شام ختم، جنگ ختم، ہم فاتح۔ شاید مجھ جیسا کوئی انسان ہوتا اور قاصد آتا تو میں اپنے آپ کو روکتا نہیں پاتا مجھے، لیکن جناب مالک اشتر شجاعت کی معراج پہ فائز ہیں۔ جناب مالک اشتر چلائی ہوئی تلوار کو کا مولا کا فرمان ہے کہ مالک جہاں پر ہو وہیں پہ رک جاؤ۔ چلائی ہوئی تلوار کو مالک نے روک لیا۔ مالک یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ 16 مہینے سے آپ لڑ رہے ہو، جیت کی چاشنی آپ چکھنے والے ہو، آپ فاتح صفین بننے والے ہو۔ مالک کہیں گے کہ میں تلوار تو چلا دیتا، لیکن وہ تمغہ اور وہ کریڈٹ جو علی نے مجھے دیا ہے شاید میں اس کا مستحق نہ ہوتا۔ کون سا کریڈٹ، کون سا تمغہ؟ فرمایا علی نے میرے حق میں فرمایا ہے کہ مالک میرے لیے ویسے ہی ہیں جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ کریڈٹ پہ حرف آ جاتا ہے کہ علی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑے، تو جب علی کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں لڑے تو غلام علی کیسے اپنی ذات کے لیے لڑے گا؟ غلام علی بھی اپنی ذات کے لیے لڑے گا، وہ دین کے خاطر تلوار چلا رہا ہے، دین کا تقاضا تھا، دین عقل و منطق یہ کہہ رہی تھی کہ تلوار چلاؤ، تو مالک نے تلوار چلائی ہے۔ عقل و منطق یہ کہہ رہی ہے، دین کا نمائندہ کہہ رہا، دین کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ وہیں پر رک جاؤ، وہیں رک جانا ہے۔ اب میری خواہشات، میری انا، میری انانیت سب سارے کنار پہ، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ امام وقت یہ کہہ رہا ہے، اور یہی شکوہ ہے جو امام نے اپنے چاہنے والوں سے کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنگ صفین کی بات آ گئی تو میں آپ کی خدمت میں، چونکہ آپ بابصیرت افراد ہے اس لیے میں خدمت میں آپ کی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ 16 مہینے کی جنگ، اور ادھر سے ہوا کیا؟ سافٹ وار کے شکار ہو گئے لوگ۔ کیا ہوا صاحب؟ سافٹ وار میں ہوتا کیا ہے؟ سافٹ وار میں افواہیں، غلط فہمیاں، غلط خبریں۔ آج ہندوستان کا آپ ماحول دیکھیں، آپ کو بہت اچھی سمجھ میں آئے گا کہ میڈیا کس طریقے سے آپ تک خبریں پہنچا رہا ہے اور آپ کس حد تک اس سے متاثر ہیں، متاثر نہیں ہیں۔ سافٹ وار کا اثر دیکھیں آپ، 16 مہینے کی جنگ جیتنے والے علی، اور ادھر سے عمرو عاص نے کیا چال چلی؟ اس نے کہا کہ ان کو ایسے نہیں ہرایا جا سکتا، ان کو اب افواہوں سے ہرایا جائے گا، ان کو سافٹ وار، ان کے ساتھ فکری کھیل کھیلا جائے گا۔ کیا کیا صاحب؟ قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دیا گیا۔ علی جیسی شخصیت یہ اعلان کر رہی کہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، خبردار قرآن کے دھوکے میں نہیں آنا، قرآن کے دھوکے میں یہ قرآن تو حق ہے لیکن اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ میں قرآن ناطق تمہارے درمیان موجود ہے، میری بات کو سنو۔ لیکن جو سادہ لو افراد، ارے مولا قرآن آ گیا سامنے،
قرآن سے وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. علی جو مفسر قرآن، جو حقیقت قرآن ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے دھوکے مت آنا ہمارے آج کے، یہ تمہیں دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، لیکن لوگ مانے نہیں ہیں. اور آخر میں کیا ہوا؟ پوری ایک تنظیم، پورا ایک گروہ خوارج کے نام پہ بن گیا صاحب، جن کی وجہ سے ایک جنگ باقاعدہ مولا کو لڑنی پڑی. کس کی وجہ سے؟ سادہ لوگوں کی وجہ سے، جو دین کے ظاہر کو دیکھ کر اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور ہر بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، ہر ہوا کے ساتھ یہ اڑنے کو تیار ہیں. یہ سوچتے ہی نہیں کہ یہ جو صاحب دین کا لبادہ اوڑھ کے آئے ہیں، دین کی پہچان بتا رہے ہیں، دین کی تعریف کر رہے ہیں، کہ خود انہیں دین پتا ہے یا نہیں پتا. ہم لباس سے مروب ہیں، ہم شخصیتوں سے مروب ہیں، لیکن علی درمیان میں موجود ہے، کہ رہے میں تمہارے درمیان موجود ہے، میری بات سننے کو تیار نہیں ہو تم. کیوں ایسا ہوا؟ چونکہ دین کی صحیح نالج نہیں تھی. یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دین کے بہت بڑے پابند ہیں. وہی بات جو میں نے ابتدا میں کہی تھی، کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، ہمیں دین کا سارا علم ہے، لیکن ہمیں ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھنا ہوگا کہ جو دین میرے پاس ہے کیا واقعی وہی دین اہل بیت کے پاس تھا؟ لیکن آج مشکل کیا ہے؟ آج آپ ہر دیکھیں ایک بڑا مشہور نعرہ ہے لوگوں کے درمیان، صاحب یہ میرے عقیدے کی بات ہے، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے. اچھا آپ ان سے پلٹ کے پوچھئے یہ عقیدہ بنتا کہاں سے ہے؟ یہ عقیدہ بنتا کہاں سے ہے؟ کیا عقیدہ بنانے کی اجازت کسی کو اللہ نے دی ہے؟ کہ ہر آدمی، 4 آدمی بیٹھ کے گھر میں ایک عقیدہ بنا لو، کہ یہ بھائی میرا عقیدہ ہے، اور آپ اس میں بولنے کا حق نہیں رکھتے. تو اگر عقیدہ بنانے کا حق اللہ نے سب کو دیا ہے، تو پھر غاصبین فدق، غاصبین خلافت پہ لعنت کا مستحق کوئی نہیں ہے. کسی کو آپ کچھ مت کہیے، انہوں نے بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک چیز بنا لی، آپ نے بھی ایک چیز بنا لی، کیا مشکل ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو افراد ایران کی زیارت میں مشرف ہوئے ہیں، جو نہیں گئے، پروردگار انہیں مشرف کرے. کہ جب آپ تہران جاتے ہیں اور تہران سے قریب شاہ عبدالعظیم حسنی، ان کی جب زیارت کو آپ جاتے ہیں، جن کی زیارت کا ثواب یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ان کی زیارت کو جائے تو گویا اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. اتنی عظیم پرسنالٹی، لیکن جب بھی امام کے پاس آتے ہیں، بہت بڑے پائے کے عالم ہیں اپنے دور کے، لیکن جب بھی امام کے پاس آتے ہیں تو امام سے کہتے ہیں کہ مولا میرے کچھ عقائد ہیں، میں ان عقیدوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ تائید کریں کہ میرا یہ عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ توحید سے لے کر قیامت تک کا جو عقیدہ ہے وہ سب بیان کرتے ہیں. امام گلے سے لگا کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعظیم حسنی تمہارا عقیدہ وہی ہے جو ہم اہل بیت کا عقیدہ ہے. امام کو کہہ دینا چاہیے تھا شاہ عبدالعظیم تم تو بہت بڑے عالم ہو، یا تو عام آدمی جن کو دین کی دال سے واقفیت نہیں ہے وہ بھی ایک عقیدہ بنا کے پھر رہے ہو، کہتے کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے. تم تو اتنے بڑے عالم ہو، تم تو بنا بھی سکتے ہو عقیدہ. لیکن امام کہہ رہے ہاں بیان کرو. امام کا کہنا کہ بیان کرو یہ خود بتا رہا ہے کہ اسلام نے کسی کو دین میں عقیدہ بنانے کی اجازت نہیں دی ہے. جو عقیدہ ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اہل بیت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، معصومین کے فرامین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی بھی ہوا کرے ہم اس کی تائید نہیں کریں گے، اور اگر اس کا تعلق دین سے ہے، شریعت سے ہے، تو یقیناً ہم اس کے پابند ہوں گے، چاہے لوگ کتنے بھی مخالف ہوں. لہذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی معنی میں ہم دیندار ہیں بھی یا نہیں ہیں. لہذا میں گزارش کروں گا خود اپنے آپ سے سب سے پہلے، اور اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے، کہ وہ دین کو ایک بار پڑھیں، دین کی معلومات جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اس کی تائید اپنے علماء سے کروائیں. علماء حق کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں مولانا میرے پاس اس حوالے سے سوالات ہیں، آپ میری علمی تشنگی کو دور کریے. مولانا کا کام صرف نماز پڑھا دینا نہیں ہے، آپ اپنے علماء سے استفادہ سیکھیں. آج کے دور میں تو اور آسان ہے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے بہت سے ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنی علمی تشنگی کو بجھا سکتے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنی دور کیسے جاؤں، ان سے کیسے رابطہ کروں. آپ تو رابطہ بالکل آسان ہو گیا ہے. آپ ان سے وقت لے لیں کہ میرے پاس کچھ سوالات ہیں، میں اس کے جوابات چاہتا ہوں، یا میں یہ سوچتا ہوں آپ میرے اس کے مسئلے کو حل کریے. انتہائی آسان مسئلہ ہے. کل قیامت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، یا کوئی سورسز نہیں تھے، یا کوئی تھا نہیں جس سے میں پوچھ سکتا تھا. اصلاً کوئی کہہ نہیں سکتا آج کے دور میں، تو جہاں ہر چیز آسانی سے ہمیں فراہم ہے. لہٰذا ہمیں دین پر ایک بار پھر سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. اور میں پھر کہوں گا دین میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، یا میں اور واضح لفظوں میں کہوں کہ کمی نماز میں نہیں ہے، کمی نمازی میں ہے.
کمی حج میں نہیں ہے، کمی حاجی صاحب میں ہے، کمی زیارت میں نہیں ہے، کمی زیارت کرنے والوں کے اندر ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی کمی کو دور کرنا ہے، ہمیں دین کا نقص نہیں ڈھونڈنا ہے کہ دین میں کہاں پہ نقص ہے، نقص ہمارے اندر ہے۔ دین تو کامل ہے، اور ایسا کامل ہوا تھا دین جس کے لیے خود اللہ نے اعلان کیا تھا غدیر میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین تو مکمل ہو گیا ہے، دین میں کوئی نقص نہیں، دین میں نقص نہیں ہے، دیندار میں نقص ہے۔ اس نقص کو مجھے تلاش کرنا ہے۔ لہٰذا جب تک ہم اپنے آپ کو کامل اور اکمل سمجھتے رہیں گے، شاید اس ترقی کے راستے پہ گامزن نہ رہ سکیں۔ ہمیں یہ تلاش کرنا ہوگا، اپنے نقائص کو ڈھونڈنا ہوگا۔ ہر انسان کو اپنے نقص کو ڈھونڈنا ہے، کسی دوسرے کے نقص کو نہیں ڈھونڈنا کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے۔ اگر ہر انسان اپنی کمیوں کو تلاش کرے اور اسے دور کرتا چلا جائے تو یہ سماج خود بخود مصطفی اور علوی سماج بنتا ہوا چلا جائے گا، کسی دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا گوں اس خطبے میں کہ پروردگار ہم سب کو دین کی معرفت عطا فرما، اور وہ نقائص، وہ کمیاں، وہ عیوب جو ہمارے وجود میں ہیں، سب سے پہلے خود ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور اگر کوئی بندے مومن مجھے متوجہ کرتا ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار بننے کی توفیق عنایت فرما، نہ یہ کہ اس پہ ناراض ہو کہ تم نے میرے عیوب کی طرف مجھے توجہ دلا دی۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ تمہارا بہترین بھائی وہ ہے، یا بلکہ یہ کہا کہ میرا بہترین بھائی کہ من اہدی الی عیوبی، جو میرے عیوب کو لفظ دیکھیں آپ کیا استعمال کیا، ہدیہ کرے۔ یعنی دونوں طرف آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جو ٹوک رہا ہے، جو سمجھا رہا ہے، اسے بھی ہدیہ کیا کرتے ہیں ہم، ہدیہ بڑا سجا کے پیش کرتے ہیں ہم، کہ ایسی اس کی پیکنگ کرتے ہیں کہ جس کو دیا جا رہا ہے اسے اچھا لگے۔ تو سمجھانے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو سمجھائیں، یا کسی کو بھی متوجہ کرا رہے ہیں کہ وہ سامنے والے کو برا نہ لگے، بلکہ اس کے سامنے اس طریقے سے مثال کو رکھے کہ جیسے حسنین نے مثال قائم کی تھی اس بزرگ کے سامنے کہ بزرگوار ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں، آپ بتائیے ہم دونوں بھائیوں میں سے کس کا وضو غلط ہے؟ معصوم سے وضو کے غلطی کا امکان نہیں ہے، لیکن وہ بزرگوار سمجھ گئے کہ وضو میں غلطی وہاں پہ نہیں یہاں پہ ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کا جو مقصد تھا۔ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہوتا یہ کہ طرفین سے مشکل ہوتی، کبھی کبھی ہم اصلاح کو قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور کبھی کبھی جو مصلح ہیں انہیں اصلاح کا طریقہ نہیں پتا ہوتا، لہٰذا کمیاں دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں طرف کی کمیوں کو پورا کریں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ لہٰذا پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کی معرفت حاصل کریں اور دین کے پابند بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جمعۃ المبارک کے اس دوسرے خطبے میں جو اہم موضوعات ہیں میں اشارتاً آپ کی خدمت میں بیان کر کے اس خطبے کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ کل کی جو تاریخ ہے 4 جون، روز رحلت بنیان گزار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ کل جن کی رحلت کا دن ہے، اور اس عظیم مرجع اور اس عظیم عالم نے اپنے کردار اور علم کی طاقت کو دنیا کے سامنے اجاگر کر کے بتایا کہ اگر تم دین کے پابند ہو، اگر تم خدا سے خوف رکھتے ہو تو تم کسی سے نہیں ڈرتے بلکہ ساری کائنات تم سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تمہیں کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اپنا سر جب خدا کے سامنے جھکا دیا تو اب اس خدا کی طاقت خود بخود تمہیں نظر آئے گی کہ ساری کائنات تمہارے در پر جھکی نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ امام خمینی کی زندگی، خدا کی قسم میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ ان کی زندگی کا ایک مرتبہ مطالعہ کریں۔
کہ جب انسان اہل بیت کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات میں غرق ہو جاتا ہے تب خمینی جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو قرآن میں تعلیمات اہل بیت میں اس قدر ڈوبا رکھا تھا کہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو لیکن خمینی کے ماتھے پہ شکن نہیں ہے. دنیا دست ادب جوڑی کھڑی ہے کہ آغا آج دنیا شرق کی طرف جا رہی ہے، کوئی غرب کا دامن تھامے ہوئے، کوئی اس کا دامن تھامے ہوئے، کوئی جو امریکہ کا دامن تھامے ہوئے، آپ کسی سپر پاور کے ساتھ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو مسکرا کے جواب دیا، کس نے کہا کہ میرے پاس سپر پاور طاقتیں نہیں ہیں؟ بس فرق یہ ہے کہ تمہاری سپر پاور طاقتیں کوئی اور ہیں، میری سپر پاور طاقتیں کوئی اور ہیں. تم نے امریکہ تمہاری نگاہ میں روس اور امریکہ جیسے لوگ جن کو خود اپنی وجود کا یقین نہیں کہ کب تک چلیں گے، انہیں تم نے سپر پاور طاقتیں رکھا ہے. میرے پاس بھی 2 سپر پاور طاقتیں ہیں، ایک کا نام خدا کی ذات ہے، دوسرا زمانے کا امام ہے. اور جب تک میرا ہاتھ ان دونوں کے وجود سے وابستہ ہے مجھے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ برجستہ کہتے تھے کہ میں اسلام کو بچانے کے لیے نکلا ہوں. میرا مقصد یہ نہیں کہ ایران بچ جائے، میرا مقصد ہے اسلام بچ جائے، اور اسلام کہیں پر بھی ہوگا خمینی وہاں پر نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بھی یہ نہیں دیکھا اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ کون کس مذہب کا ماننے والا ہے. ورنہ اسلامی ممالک کی کیا کمی تھی؟ کبھی آپ نے سنا خمینی سے پہلے کسی نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہو؟ ان کے منہ میں زبانیں تو تھی لیکن بولنے کی طاقت نہیں تھی، نہ وہ الفاظ تھے کہ وہ کبھی کسی کے سامنے سر اٹھا کے گفتگو کر سکتے تھے. اس عالم نے آ کر یہ تمہیں جذبہ دیا کہ کہ تمہاری زبان اور تمہارا پورا وجود ان کا قرض دار ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے خدا اور اہل بیت کے سامنے سر جھکایا ہے، لہٰذا میرے منہ میں جو زبان ہے وہ بولنے کا حق میں رکھتا ہوں. لہٰذا آپ نے فلسطین، اور آج بھی آپ دیکھیں انقلاب اسلامی ایران کی سیاست ہی یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی اسلام ہو آپ کو ایران وہاں پہ نظر آئے گا. جہاں بھی اسلامی اقدار کی پامالی کی جا رہی ہو سب سے پہلے آپ کو ایران بولتا ہو نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اسلام سے محبت ہے، اور جہاں بھی اسلام کی پامالی ہوگی وہاں خمینی اور خمینی کے طرفدار افراد آپ کو ملیں گے. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں آپ کی زندگی کے نمونے پیش کرتا کہ اس عالم باعمل نے، میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جب انقلاب اسلامی ایران کے بعد آپ آئے ہیں ایران، اور امریکہ اور مختلف ممالک سے سفیر اور مختلف بڑی بڑی شخصیتیں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں، تو اس میں ایک شخصیت امریکہ کی بھی ہے. جیسے اس نے امام خمینی کے گھر کو دیکھا ہے اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو رواں دواں ہیں، اور وہ مستقل پوچھ رہا ہے کہ آقا کب آئیں گے، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. جب آپ باہر نکلے آپ کی زیارت کی پھر بھی رو رہا ہے. کسی نے پڑھ کے اس سے مصاحبہ کیا، پوچھا کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اپنے رہبروں کو بھی دیکھ کر آیا ہوں، ان کی زندگی اور ان کے حالات بھی دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ کس شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس دنیا کو ہلا دینے والے انسان کی زندگی کو دیکھ کر میرا پورا وجود ہل گیا کہ یہ 45 میٹر کی کل زمین اور اس کے اندر اس کا پورا گھر، اور اتنی شان و شوکت کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر دنیا کے بادشاہوں پر حکومت کر رہا ہے. میں کہوں گا شاید تو نے اسلام کو پہچاننے میں اور پڑھنے میں دیری کر دی. تو نے اگر 1400 سال پہلے کے اسلام کو اور اس خمینی کے امام کو بھی دیکھ لیا ہوتا کہ جس نے کوفے کی گلیوں میں حاکم وقت ہے لیکن یتیموں کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کر رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ علی تم نے یتیم پروری میں دیری کر دی، کہیں خدا تم پر عذاب نہ نازل کر دے. دیکھ رہے ہیں آپ علی جیسا بہادر انسان، لیکن جب یتیموں کے سامنے آتا ہے اس کی زندگی اٹھا کے دیکھو، ساری کائنات اس کے اختیار میں ہے لیکن بوریا نشین ہے. یہ اسی خمینی نے کہاں سے سب سیکھا؟ اپنے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے. ان کی زندگی نے انہیں درس دیا. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں مزید آپ کی خدمت میں باتیں پیش کروں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. لہٰذا اس حوالے سے جو ابھی ملاقات ہوئی ہے پوپ فرانسس کی حوزہ علمیہ قوم کے عظیم شخصیت آیت اللہ عرافی جو اس وقت رئیس حوزہ علمیہ قوم ہیں، ان کی ملاقات رہی اور بڑے اچھے نتائج اس کے سامنے آ رہے ہیں کہ جہاں آپ نے مراجع کرام کا جو پیغام تھا وہ پوپ فرانسس کے خدمت میں بھی رکھا، اور ان کی بھی بڑی
جو خدمات ہے اس وقت عیسائی کمیونٹی کیتھولک کمیٹی میں خاص طور سے جو ان کی خدمات ہے اس کو بھی سراہا، اور یہ امید ظاہر کی کہ اسلام اور عیسائیت مل کر مظلومین عالم کے لیے کوئی ایسا کام کرے جس میں مظلوموں کو نجات ملے اور ظالمی کا خاتمہ ہو۔ ہم بھی پروردگار عالم سے دعا گو ہیں، باتیں بہت سی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں باتیں بیان کرتا، جمعہ کا وقت شاید نکل جائے، لہٰذا میں خطبے کو یہیں پر تمام کرتے ہوئے آخر میں پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار اس منجی بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما جس کا انتظار ہم سب کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس دنیا کا آخری جو نجات دہندہ ہے، جو اس دنیا کو واقعی معنی میں نجات دلا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف ہمارا زمانے کا امام، وجود مبارک امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ لہذا پروردگار عالم سے دعا گو کہ ہم سب کو اپنے امام کی معرفت اور ظہور کا زمینہ فراہم کرنے والا قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وارزقنا شفاعتهم ولعن اعداءهم اجمعین۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى سیدت نساء العالمین وبزت خاتم النبیین سیدتنا فاطمة بنت محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى الحسن المجتبى۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى الحسین الشہید بکربلاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلى علی ابن الحسین۔ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد ابن علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلى جعفر ابن محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلى موسى بن جعفر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى علي بن موسى۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد بن علي۔ اللهم صل على محمد وعلى علي بن محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى الحسن بن علي۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على مولانا صاحب الزمان۔ اللهم صل على ماهي آثار بدو الطغيان عدم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع الغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام۔